السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہی دعا ہوتی ہے آپ جہاں رہیں اپنوں کے ساتھ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو ادھر بچے کیا کر رہے ہیں، گھر میں کافی سارے اینٹیں بکھری ہوئی تھی اور بچے اب یہ اٹھا رہے ہیں، اینٹیں باہر لے کے جا رہے ہیں اپنی سائیکل کے اوپر رکھ کے۔ یہ اپنے کھیل کود میں اور گہما گہمی میں لگے ہوئے ہیں اور میں ادھر آئی ہوں گوبھی کی تھاپیاں بنانے کے لیے۔ گوبھی کی تھاپیاں میں ہر روز نہیں تو یہ گوبھا اکٹھا کر کے دوسرے دن لازمی یہ میں گوبھی کی تھاپیاں بناتی ہوں، کیونکہ میرے پاس لکڑیوں کی بہت کمی ہے۔ شکر ہے کہ چھوٹی سی گائے ہے اور اس کا گوبھا اکٹھا کر کے 2 دن کا پھر بناتی ہوں ادھر تھاپیاں۔ اور یہ میری چھوٹی گڑیا شہزادی جدھر جدھر میں جاتی ہوں اور یہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے کہ امی آپ کیا کر رہی ہو۔ تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو کام امی کر رہی ہے میں بھی وہی کروں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کس طرح سے غور سے دیکھ رہی ہے کہ اب مما کیا کر رہی ہے۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی شہزادیاں ہیں اور بہت ہی پیاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں اگر کوئی کسی کی مدد نہ کرے تو تم ضرور کرو۔ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے تمہیں چنا ہے۔ 2 دن پہلے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ویڈیو میں آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے ہوا زکام اور بخار بھی ہوا۔ جو کہ میری شاگرد آتی ہے مجھ سے کپڑے سیکھنے کے لیے، اس سے میں نے کہا بیٹا آج آپ کپڑے سلائی نہ کرو، آج آپ میرے گھر کا کام تھوڑا بہت پڑا ہے وہ میرا کر دو۔ تو اتنی اچھی اور پیاری بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے میری بیٹی کی طرح ہیں۔ تو اس نے یہ کیا کیا، گھر میں جھاڑو پھیرا، برتن دھو اور ایک اچھا سا کہوہ بھی بنا کے دیا۔ اس کے بعد میں نے 2 پیناڈال کی گولیاں کھائی اور سوچا اٹھوں گھر کے کام کاج سارے سمیٹوں۔ آپ کو تو پتہ ہے بچوں کے کپڑے، ان کو ٹائم سے کھانا بنا کے دینا اور ان کے ماشاءاللہ کپڑے دھونے ہاتھوں پہ، کیونکہ میری واشنگ مشین بھی خراب ہو چکی ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے سردیوں میں جرابیں، کپڑے اور بچے جو اوپر جیکٹ پہنتے ہیں، کوٹ وغیرہ، وہ بھی ساتھ ہی ہاتھوں پہ دھونے پڑتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو اس سے سردی مجھے لگ جاتی ہے، تو ہر وقت کبھی زکام، کبھی بخار، کبھی پھٹھوں میں چکاؤ، کبھی جسم میں درد۔ جو ہی شام ہوتی ہے اور عشاء کا ٹائم ہوتا ہے خواہ مخواہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر جب بخار ہو، زکام ہو تو صاف ظاہر ہے تو ٹھنڈ تو لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل ٹھنڈ ہے ہی بہت زیادہ۔ تو آج کل دوسرا دن ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ دھند ہے، بہت زیادہ صبح کے ٹائم میں دھند ہوتی ہے۔ اور جب یہ کم از کم عصر کا ٹائم تھا تو اس وقت یہ میں نے ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو بالکل موسم صاف صاف نظر آ رہا تھا، تو میں نے ویڈیو یہ بنا لی۔ سوچا یہ گوئے ادھر رکھ لوں کیونکہ تھوڑی سی سیک لگے گی اس کے بعد یہ اٹھا کر گھر لے جاؤں گی اور رات کے وقت آگ جلائیں گے۔ تو ابھی میں جا رہی ہوں گھاس کاٹنے کے لیے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میری دوست کی آئی تھی کال۔ میری دوست مجھ سے کہتی ہے کہ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا جی آپ مجھے بتاؤ۔ کہتی ہے پہلے بھی تم سے باتیں کرتی ہوں، آج تم اپنی یوٹیوب فیملی سے یہ بات ضرور شیئر کرنا کہ آج کل کے دور میں کیسے اولاد ہے،
کہتی ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں اور میرا خاوند مزدوریاں کرتے تھے، لوگوں کے کھیتوں میں جا کے گندم کاٹتے تھے اور گندم جو بچتی تھی لے آتے تھے، پسواتے تھے، بچوں کو بھی کھلاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے۔ اور جب کبھی نا میرے خاوند کی روزی نہیں لگتی تھی، اس کے خاوند کا نا ایک ہاتھ معذور بھی تھا اور وہ اتنی زیادہ مزدوری نہیں کر سکتا تھا، بس تھوڑی بہت جتنا بنتی وہ بیچارہ کر کے آ جاتا، بچوں کو جیسے کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے سلا دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو کہ اس کے سسر کی زمین تو تھی، پھر اس کا سسر اسے زمین نہیں دیتا تھا، کہتا تھا میں تم لوگوں کو بیجنے کے لیے نہیں دیتا، تمہارا خاوند خود جا کر مزدوریاں کرے۔ اچھا جیسے کیسے ان دونوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے بچوں کی خاطر جاتی تھی، خود مزدوریاں کرتی تھی، لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، اور خاوند جاتا تھا کہیں سے آٹا، کہیں سے دانے مل گئے وہ لے آتا تھا۔ جیسے کیسے وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے، جب بچے بڑے ہو کر جوان ہو گئے، بچوں نے کمانا شروع کر دیا اور بچوں نے دیکھا کہ اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، کمائی ہماری آ رہی ہے، انہوں نے اپنی کمائی چھپانا شروع کر دی۔ جیسے کیسے ماں کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے، ماں نے اور باپ نے بچوں کی شادی کی، اس کے بعد بچوں نے کیا کیا، وہ اپنی کمائی لاتے تھے، بیوی کو دیتے تھے۔ اور آج جب کہ ماں بھی مزدوری نہیں کر سکتی، باپ بھی مزدوری نہیں کر سکتا، باپ بیچارہ ادھر ادھر کباڑ وغیرہ اکٹھا کر کے نا اپنا تھوڑا بہت پیسے بناتا تھا۔ آج کل کی مہنگائی میں کیا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بیویاں کہتی ہیں ہاں ہم تمہارے نوکر ہیں، ہم کھانا کہاں سے لائیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم آٹا لے آؤ پھر تمہیں روٹی بنا دیں گے۔ اچھا جو ماں ہے، ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے گھر میں گندم کے دانے نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے، کیا کروں، زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کھانا پینا پڑے گا۔ بیٹا آگے سے چپ، بیٹا کوئی جواب نہ دے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو ماں نے اور باپ نے اتنی مشکلوں سے، اتنی پریشانیوں سے گزر کر ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اور جب کہ اب یہ جوان ہو گئے ہیں تو اب ماں باپ آٹا مانگے یا کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی مانگیں تو بچے تو آگے سے پوچھتے ہی نہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ماں باپ نے بچپن میں کس طرح سے انہیں پالا تھا؟ جتنا ہو سکے بچہ چھوٹا ہو تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے دلوں میں احساس ڈالیں کہ بیٹا آپ کسی پر رحم کرو گے اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو کسی سے پوچھو کہ آپ نے لینی ہے، شیئر کرو، دل میں احساس پیدا کرو۔ جب ہم بچوں کو جیسی نصیحتیں کریں گے آخر ایک نہ ایک دن بچوں کے ضرور ہی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے دلوں میں احساس پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے۔ اور جب آپ بچوں کے دلوں میں احساس ڈالیں گے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ نہیں کہ اپنی تجوریاں بھرتے رہیں، اور یہ تجوریاں کبھی جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے یہ تجوریاں کسی کے کام نہ آئیں گی۔ کہتے ہیں ہاتھوں کا دیا کام آتا ہے، جیسا آپ کرو گے ویسے آپ کی اولاد کرے گی۔ آج کی ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔